سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صفات حروف۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ایک اور صفت پڑھیں گے جس کا نام ہے شدت، ٹھیک ہے۔ الشدہ بھی بولتے ہیں عربک کے اندر، تو شدہ اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ الرخاوہ ہے، اور ان دونوں صفات کے درمیان میں بھی ایک صفت ہے جس کو التوسط بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں صفات کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، اور آج کی کلاس کے اندر ہم شدت کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، یعنی کہ الشدہ کی جو کوالٹی ہے، جو صفت ہے، وہ کن حروف کے اندر ہے اور ان حروف کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس ایمیج کے اندر آپ کو 3 صفات نظر آ رہی ہیں، کیونکہ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے 2 صفات پڑھی تھی، ہمس اور جہر، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھیں، متضاد تھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دوسری 2 کوالٹیز ہیں جو کہ اگلی ہیں الشدہ اور الرخاوہ، یہ دونوں اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ الشدہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ شدت مطلب کہ ان حروف کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان حروف کے اندر شدت آ جاتی ہے، سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور الرخاوہ کا مطلب ہوتا ہے نرمی، یعنی کہ ان حروف کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے اندر ضعف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں آگے 1 بائی 1 بتاؤں گا۔ یہاں پر جسٹ آپ کو تعارف کروا رہا ہوں کہ ان کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ توسط مطلب کہ اس کو بولتے ہیں درمیان، ٹھیک ہے، یعنی کہ درمیانی صفت کہہ سکتے ہیں کہ اس صفت کے اندر نہ تو زیادہ شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے ان حروف کے اندر، نہ ہی زیادہ نرمی والے حروف ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 حروف ہیں جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ لن عمر، شدت کے اندر 8 حروف ہیں، اجیدو، قطیم، بکت۔ تو اگر آپ گنیں 1 2 3 4 5 6 7 8، تو یہ ایک گروپ بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس گروپ کو یاد کر لیں گے تو مطلب آپ کو آسانی رہے گی، یہ شدت کے جو حروف ہیں وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے حروف ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک کریں، الف جیم دال اس طریقے سے یاد کریں۔ تو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ 3 لفظ ہیں، ان 3 لفظوں کو آپ جب یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ 8 حروف جو ہیں وہ یاد آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں اجیدو، قطیم، بکت، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 لفظ یاد کر لیں۔ اس کے بعد توسط کے اندر لن عمر، یہ 5 حروف ہیں، 2 لفظ ہیں، یہ یاد کر لیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ تمام کے تمام حروف الرخاوہ ہے، یعنی کہ ان کے اندر نرمی رہے گی، ٹھیک ہے۔ آئیے الشدت کے بارے میں آج پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر رخاوہ اور توسط کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الشدہ، شدت اردو میں بولیں گے، الشدہ عربی میں بول لیں گے، تو مطلب اس کا ہے سختی اور مضبوطی، یہ اس کا لغوی مطلب ہے لغت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ سختی اور مضبوطی یعنی کہ ان حروف کے اندر سختی آ جاتی ہے جب ان کو پڑھتے ہیں۔ تو اور یہ کتنے حروف ہیں؟ 8، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور ان حروف کو شدیدہ بولیں گے، یعنی کہ ان جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جائے گی ان حروف کو شدیدہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تعریف اس کی یہ ہے کہ آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے، ٹھیک ہے، اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو۔ اس سے پہلے اگر آپ نے پچھلی ویڈیو میری دیکھی ہے تو اس میں ہم نے ہمس پڑھا تھا۔ ہمس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ آواز مخرج میں ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری ہو، سانس کا جاری رہنا اور آواز، یہ 2 الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آواز میں تھوڑی سی اس طرح آواز لمبی ہوتی ہے، تو یہ ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 8 حروف ہیں، اجیدو، قطیم، بکت، ٹھیک ہے۔ حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا۔ تو
ان میں سے ایک حرف کی اگزامپل یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ جیم ہے. تو اب ہم اگر جیم کو پڑھیں گے تو کس طریقے سے اس کے اندر شدت آئے گی. ہم پڑھتے ہیں حمزہ جیم زبر اج. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر جیم کا مخرج اگر آپ کو پتہ ہے, جیم کا مخرج کیا تھا کہ زبان کا درمیان والا حصہ جب تالو کے درمیان والے حصے کو ٹچ کرے گا, وہ آپس میں ملیں گے, تو اس وقت جیم پڑھا جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں جیم, ٹھیک ہے, یا پھر اج. تو یہ دیکھیں اج جب پڑھیں گے تو یہ ٹچ ہو جائے گا آپس میں, زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے, جس سے جو ہے سختی پیدا ہو جاتی ہے آواز کے اندر. اج اصل میں جو ہم پڑھتے ہیں نا, تو وہ اس میں ہم کلکلا کرتے ہیں. کلکلا مطلب کہ آواز کے اندر جو ہے وہ ایکو ساؤنڈ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم پڑھتے ہیں اج اج, ٹھیک ہے, یہ کلکلا ہے. تو ہم نے ابھی شدت کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے. شدت میں آواز ہو جائے گی اج, بند ہو جائے گی. آواز کیا ہو رہی ہے, بند ہو رہی ہے. یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ شدت کی جو کوالٹی ہے, صفت ہے, یہ حروف کے اندر لے کر آتے ہیں تو آواز بند ہو جاتی ہے. ہماری آواز دیکھیں, ہم کلکلا نہیں کر رہے. جب کلکلا کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, ابھی ہم آواز بند کر رہے ہیں اج, تو آواز میں کیا ہو رہی ہے, ایک تو آواز بند ہو رہی ہے, دوسری اس میں سختی آ رہی ہے اج. اور اینڈ میں آپ دیکھیں کہ زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو کے درمیان والے حصے میں سے لگ رہا ہے, اور آواز یہاں پر بالکل کیا ہو جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ایک مثال تھی ایک حرف کی. اگر ہم حمزہ کی بات کریں تو اس کی مثال آواز بند ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم دال کی آواز بات کریں اد اد اق, ٹھیک ہے, اق اب اک ات. تو تمام حروف میں ہر جو بھی حرف ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آواز بند ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آواز جو بند ہوتی ہے یہ شدت کی کوالٹی کی وجہ سے ہوتی ہے, آواز بند ہو جانا. ٹھیک ہے, اب فردر اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو جب مطلب کہ ہم شدت والی صفت حروف کے اندر پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ایک دباؤ سا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہم نے پڑھا اج, تو ہمیں آواز میں ایک دباؤ سا, آواز تو بند ہو جاتی ہے لیکن ایک دباؤ سا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت مشکل سے تھوڑا لفظ جو ہے وہ حرف پڑھا جا رہا ہے اج. تو اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کلکلا جو ہے وہ متعارف کروایا گیا. جیسے ہم اصل میں اگر ہم اس کی مثال کو پڑھیں تو اس کو پڑھیں گے اج اج. اب دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے, لیکن اگر ہم اس میں خالی آواز کو بند کر دیں گے اج, تو ایک دباؤ آ جائے گا. تو اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کلکلا جو ہے وہ متعارف کروایا گیا تاکہ آسانی کے ساتھ یہ حرف جو ہے وہ پڑھا جائے. اور پھر پڑھیں گے اج. ٹھیک ہے, اسی طرح جو باقی حروف ہیں اد اق اق اب اک ات, لیکن یہ 8 حروف ہیں. ان میں سے 5 حروف جو آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں نیچے نظر آ رہے ہیں قطب جدن, یہ 5 حروف جو ہیں یہ قلقلہ کے حروف ہیں. اور مطلب کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ان 8 حروف کے اندر جو کہ سختی جو پیدا ہو رہی ہے, جو دباؤ سب آ رہا ہے, ان دباؤ کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو وہ دباؤ 5 حروف تو کلکلا کے ہو جائیں گے قطب جدن. تو جب ہم یہ ان 5 حروف میں قلقلہ کریں گے تو دباؤ ختم ہو جائے گا. جیسے ہم قاف کی بات کریں اق, ٹھیک ہے, قاف کے اندر اق اب اج اد. تو یہ 5 حروف ہیں. ان حروف کے اندر جب ہم نے شدت کی کوالٹی جو ہے وہ دباؤ محسوس ہو رہا تھا, تو جب کلکلا کیا تو وہ جو دباؤ تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اق اق اب, سمجھ آ رہی ہے. تو اس کے بعد حمزہ ہے. حمزہ مطلب حمزہ بھی اسی میں سے ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کو فرسٹ میں نظر آ رہا ہے, تو حمزہ میں یہ ہوتا ہے کہ نرمی کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے, اور روایت حفص کے مطابق جو ہے ہم اس کے اندر جھٹکا لے آتے ہیں دباؤ کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور پھر پڑھتے ہیں تو یہ جھٹکا جو ہے نا ہم دباؤ کو ختم کرنے کے لیے لے آتے ہیں حمزہ کے اندر. باقی جو 5 حروف ہیں قلقلہ لے آتے ہیں دباؤ ختم کرنے کے لیے. پھر پیچھے 2 حروف رہ جاتے ہیں کاف اور تا.
تو काफ और ता के अंदर जो है वो दबाव ख़त्म करने के लिए हम पढ़ते हैं अक, यानी कि दूसरी जो है वो हम्स की क्वालिटी ले आते हैं। ठीक है, अब इधर ऊपर ये देखें आप, मजहूरा और महमूसा लिखा हुआ है। मजहूरा का मतलब कि ये हुरूफ जो है ये वो वाले हुरूफ हैं कि जिनके अंदर जहर की जो है वो सिफ्त भी मौजूद है। यानी क़ाफ की अगर हम बात करें तो क़ाफ के अंदर जहर है, क़ा के अंदर जहर है। यानी जहर में क्या होता था, सांस बंद हो जाता था। वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, अगर आपको नहीं पता तो आप वो भी देखें। तो मजहूरा मतलब कि अब ये जो शिद्दत वाले 8 हुरूफ हैं, उन शिद्दत में से जो 6 हुरूफ हैं, उन 6 हुरूफ के अंदर जहर की क्वालिटी है, जहर की सिफ्त है। मतलब कि इन 6 हुरूफ के अंदर जहर भी होगा और शिद्दत भी होगी। जहर इस हवाले से होगा कि सांस बंद हो जाता है, तो हम जब पढ़ते हैं अक, सांस बंद हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई वो हम्स वाली सिफ्त नहीं थी कि जिसमें सांस जारी हो रहा था। और शिद्दत की भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से शिद्दत इनमें हो रही है। ठीक है, मजहूरा जहर, तो जहर वाले ये 5 होंगे, जहर और हमज़ा भी, क्योंकि जहर में से था तो हमज़ा भी जो है, हमज़ा के अंदर भी क्योंकि सांस जारी नहीं रहता, बंद हो जाता है, तो ये भी आवाज़ भी बंद हो रही है। तो इन 6 हुरूफ में तो हम ये कह सकते हैं कि शिद्दत के जो 6 हुरूफ हैं, टोटल तो 8 हैं, लेकिन उनमें से 6 हुरूफ मजहूरा भी हैं। ठीक है, और 2 हुरूफ जो है उनके अंदर शिद्दत भी होती है और हम्स भी होता है। महमूसा मतलब जिन हुरूफ के अंदर हम्स की सिफ्त होती है, तो वो 2 हुरूफ हैं, काफ और ता। ठीक है, तो काफ के अंदर जब हम्स जब शिद्दत आएगी तो हम कैसे पढ़ेंगे, अक शिद्दत आई। ठीक है, और जब हम उसको रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, तो फिर आएगी अक, तो ये महमूसा यानी सांस फिर आखिर में जारी हो जाएगा। ये हम्स में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ता के अंदर भी सेम आवाज़ आएगी, हम पढ़ेंगे अक, आवाज़ बंद हो गई, और जब इसको रिलीज़ करेंगे, क्योंकि दबाव महसूस हो रहा है ना, तो ये दबाव को हमने रिमूव करना है, ख़त्म करना है। तो दबाव कैसे ख़त्म होगा, जब उसके अंदर हम्स ले आएंगे। हम्स में क्या होता है, आवाज़ सांस जो है वो जारी रहता है। तो जब हम्स ले आएंगे तो उसमें ये जो दबाव हमें महसूस होता है अक शिद्दत की वजह से, वो दबाव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इन सारे जो 8 हुरूफ हैं, इनमें दबाव जो हमें महसूस होता है वो कुछ में कलकला की वजह से दबाव ख़त्म हो जाएगा, और कुछ में जो महमूसा है उन हम्स की जो सिफ्त आएगी उसकी वजह से जो है वो दबाव ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद अगर इसको हम देखें यहाँ पर, तो ये आपको देखें अल हुरूफ शदीदा, यानी कि जो शदीदा जो जिन हुरूफ के अंदर शिद्दत की क्वालिटी है, जो सिफ्त है, वो 8 हुरूफ हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। और फिर मज़ीद उसमें यह है कि अल हर्फ शदीद अल मजहूर, कि ऐसा हर्फ कि जिसके अंदर शिद्दत भी होती है, जहर भी होती है, जहर की क्वालिटी भी है। ठीक है, मजहूर मतलब जिस हर्फ के अंदर जहर वाली सिफ्त हो, तो वो कौन सा है, वो अभी हमने पढ़े हैं कि 6 हुरूफ थे जिनमें शिद्दत भी थी और मजहूर भी थे। तो उनमें से एक जीम है। तो विद इमेज आपको यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आवाज़ जो है वो जो है, अगर उसमें दबाव आता है, जब सिफ्त शिद्दत की सिफ्त हम उस हर्फ के अंदर पढ़ते हैं तो हमें दबाव महसूस होता है, और फिर उस दबाव को ख़त्म करने के लिए हम कलकला जो है वो करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज, अगर एग्जाम्पल में देखें, आज शिद्दत की सिफ्त आ गई। अगर अब इस शिद्दत की सिफ्त में जब हम, क्योंकि दबाव हमें महसूस हो रहा है अज, तो अब इस जीम के अंदर हमने क्या करना है कि कलकला जो है वो करना है। ठीक है, कलकला इसीलिए जो है वो मुतारिफ करवाया गया कि ताकि इस दबाव को ख़त्म किया जाए, और फिर आवाज़ आएगी जी, और जब जी की आवाज़ आएगी फिर आप यहाँ पर देखें कि ये आवाज़ रिलीज़ हो रही है, बाहर निकल रही है, कलकला हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, गले से आवाज़ आई, यहाँ पर मखरज में क्या हुआ, सख्ती के साथ मखरज में आवाज़ टकराई और सख्ती पैदा हुई, अज शिद्दत की सिफ्त आ गई, और जब हमने कलकला किया तो वो दबाव जो था वो ख़त्म हो गया, और हुआ क्या, फिर वो जो आवाज़ थी वो बाहर निकल गई। ठीक है, पहले आवाज़ बंद हुई, फिर कलकला की वजह से वो ख़त्म हो गई। अज, इसको फिर पढ़ते हैं, अज अज अज। ठीक है, गौर से देखें, जब हम
آواز چھوڑیں گے، کلکلا کریں گے، تو ان میں اس جگہ میں گیپ آ جائے گا. زبان کا درمیان والا حصہ اور تالو کا درمیان والا حصہ جو ہے اس میں گیپ آ جائے گا. یہ کلکلا کی وجہ سے آتا ہے، اور جب ہم کلکلا اس میں کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ حرف آسانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہ دباؤ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان جتنے بھی یہ حروف ہیں ان کو شدید بھی ہیں، وہ مجہور بھی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی شدت کی بھی صفت ان کے اندر رہے گی اور جہر کی بھی صفت ان کے اندر رہے گی. اس کے بعد جو دو حروف رہ جاتے ہیں جو کاف اور تا ہے، وہ محموسہ ہے. ٹھیک ہے، ان حروف کو ہم بولیں گے الحرف الشدید المحموس، کہ ایسے حرف کہ جس میں شدت کی بھی صفت ہو اور محموس بھی ہو، یعنی کہ اس میں سختی بھی پیدا ہو رہی ہو اور پھر اس کے بعد کیا ہو، سانس بھی جاری ہو. پہلے آواز بند ہو، شدت میں کیا ہم نے پڑھا کہ آواز مخرج میں بند ہو جائے، اس طریقے سے ٹھہرے کہ آواز مخرج میں بند ہو جائے اور پھر کیا ہو، وہاں سختی پیدا ہو. ٹھیک ہے، اور وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا. یہاں پر امیج کے ساتھ تھوڑی سی اس کی پریکٹس کرتے ہیں. جب ہم یہ دیکھیں، یہ کاف کی پہلے مثال یہاں پر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو کاف کا مخرج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو کاف کی آواز آتی ہے. تو آواز نیچے سے ووکل کارڈ سے جب آئے گی مخرج میں ٹکرائے گی اک، تو اک کی آواز آئے گی، دباؤ آ جائے گا، اور یہ شدت ہے. ٹھیک ہے، آواز بند ہو گئی، اک، آواز بند ہو گئی، اور ہوا کیا کہ اس کے اندر دباؤ آ گیا. تو اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے، اس کے اندر ہمس کی جو ہے وہ صفت لے آئے. جب ہمس کی ہم صفت لے آئیں گے تو کیا ہوگا، آواز ریلیز ہوگی یہاں سے، تو اس میں گیپ آئے گا اور آواز باہر کی طرف نکل جائے گی. تو ان شارٹ یہ کہ کاف اور تا جو حروف ہیں، ان حروف کے اندر شدت کی بھی صفت رہتی ہے اور ان کے اندر ہمس کی بھی صفت رہتی ہے. اس وجہ سے پہلے شدت اور ہمس کی صفت کیوں رہتی ہے، دباؤ ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا. اور ہم اب اس کو پڑھتے ہیں، اک، اک، اک میں جڑ جاتا ہے، اور کھ جب ہم اس کو ہمس کرتے ہیں یعنی کہ سانس کو جب جاری کرتے ہیں تو پھر ریلیز کرتے ہیں تو سانس جاری ہوتا ہے، اک. اور دونوں جو صفتیں ہیں ان صفتوں کو پڑھیں گے کیسے، سب سے پہلے شدت جو ہے وہ صفت پڑھیں گے، یعنی آواز بند ہوگی، اک، شدت کی صفت پہلے آئے گی، اس کے بعد ہمس کی صفت آئے گی، اور ہمس کی صفت دباؤ کو ختم کرنے کے لیے آئے گی. اک، 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 اک. ٹھیک ہے، اسی طرح تا کی اگر ہم بات کریں، تا کی تصویریں تو یہاں نہیں ہیں، بہرحال تا کو ہم پڑھتے ہیں، ات، 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 آواز بند ہوئی، اس کو جب چھوڑیں گے تو سانس جاری رہے گا، ات، ات. جب آپ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو غور سے سنا کریں. یہ جو حروف میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو صفات آپ کو بتا رہا ہوں، تو بالکل انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کو محسوس ہوگا کہ آواز آتی ہے اور اس طریقے سے آواز ریلیز. اگر آپ اس کے اپوزٹ پڑھ رہے ہیں، مخالف پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کہ آپ مکمل طریقے سے صفات جو ہے وہ حروف کے اندر نہیں ادا کر رہے. ٹھیک ہے، تو صفات کا ادا کرنا دیکھیں کتنا ضروری ہے. تو یہ آپ جو ہے وہ یاد کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم رخاوہ اور توسط کا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہا تھا کہ شدت کے ساتھ ہی رخاوہ کو ٹچ کروں، لیکن کیونکہ کلاس بہت لمبی ہو جاتی ہے اس لیے میں نے اس کو سیپریٹ کر دیا، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر رخاوہ اور توسط کو پڑھیں گے ود ایگزامپلز، اینڈ تھوڑی سی اس کی پریکٹس بھی کر لیں گے. تب تک کے لیے آپ اس کو پریکٹس کریں. ہمس اور جہر کو بھی اگر آپ نے ابھی تک وہ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم جو ہے وہ دوسری اس کے اپوزٹ جو صفت ہے اور جو درمیان ان دونوں کے درمیان والی صفت ہے وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اگر کسی قسم کا آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں تاکہ انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جا سکے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے
اور پھر آپ وہ ویڈیو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر نئی صفت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔